اللہ ہمائے کیوں، آپ سا آیا ہے نہ آئے گا. اگلا جملہ سنو ذرا. آپ سا آیا ہے نہ آئے گا، یہ مخالف کبھی تو جلتے ہیں. مل کے پڑھو. آپ سا آیا ہے نہ آئے گا، آپ سا آیا ہے نہ آئے گا، یہ مخالف کبھی تو چلتے ہیں. آپ سا آیا ہے نہ آئے گا. جوانوں تو اس کی ہاتھ چکو ہے. آپ سا آیا ہے نہ آئے گا، یہ مخالف کبھی تو چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یاد رکھنا کوئی انسان اگر مصطفیٰ کے لیے عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ کام کتوں سے بھی کروانا جانتا ہوں. میں دلیل پیش کرتا ہوں. یہ کوئی مت سمجھے ہم بولیں گے تو کچھ ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے تو کچھ ہوگا. علامہ جمال الدین اس بات کو لکھا، کہتے ہیں 40,000 تتاریوں نے، یہ ایک مذہب تھا، 40,000 تتاریوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو عیسائی لوگوں نے ان کے اعزاز کے اندر ایک بہت بڑی تقریب کو سجایا. اس کے اندر بڑے بڑے پادریوں کو بلایا. اب ہر پادری نے آ کے اپنے اظہار رائے جو ہے وہ پیش کرنا تھا. کہتے ہیں ایک پادری تقریر کرنے کے لیے آیا. اس نے جناب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی. جب رسول اللہ کے بارے میں اس نے بکواس کی تو لوگوں کے اندر سے کوئی بھی نہیں اٹھا. ایک کتا رسی سے بندھا ہوا تھا. جب اس نے مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کی کتے سے رہا نہیں گیا. کتا تھا، کتا رہا نہیں گیا. اس نے جناب رسی کو توڑا اور توڑتے ہوئے چھلانگ لگا کے پنجے سے چماٹا، اس کے منہ کے اوپر دے مارا. لوگوں نے جب دیکھا کہ پادری پہ کتے نے حملہ کر دیا ہے، کتے کو پکڑ کے دوبارہ لا کے ادھر باندھ دیا گیا. تو جناب مجمع کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا پادری جی چٹاکا تانوں تاں تے نہیں وجیا، تسی مصطفیٰ دی گستاخی کیتی ہے. چٹاکا تاں تے نہیں کتے نے ماریا کہ تسی مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے چ بکواس کیتی ہے. کہتا ہے نہیں، کتا بڑا سمجھدار ہے، کتا بڑا غیور ہے. میں تقریر کر دیا جدو انگلی دی طرف کیتی ہے نا، اینے سمجھیا میں دی طرف حملہ کر لگا وا، اینو مارنا سے کہنا پیا. اس نے اپنا رکھتے ہوئے خیال میرے پہ حملہ کر دیا ہے. یعنی اس نے بات کو ٹال مٹول کے پھر مصطفیٰ کی گستاخی کی، پھر حضور کے بارے میں بکواس کی. علامہ جمال الدین نے لکھا، کہتے ہیں اس نے پھر رسی کو توڑا کتے نے. پہلے تے چنڈ ماری، پھر کتے نے ایسا حملہ کیا پادری کا سردان سے جدا کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں وہ جو 40,000 تتاری تھے جنہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے جب مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے کتے کی غیرت دیکھی، کتے کی غیرت دیکھی، وہ 40,000 عیسائی مذہب نو چھڑ کے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. من سب نبی فاقتلوه، من سب نبی فاقتلوه، من سب نبی فاقتلوه. میری دوستو بات سمجھو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ مزہ آ گیا جناب. میں ایک اور آپ کو دیکھو زڑی اٹھیاں کیسیاں لگدیاں نے. اے جڑا سی نا ابو لہب، ایدا پتر سی عتیبہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس کے نکاح میں تھی. ابو لہب نے اپنے پتر کو پڑکایا. اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی اور جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس نے بکواس کی. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کے وجود پہ حملہ کیا. نبی پاک علیہ السلام نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی اس کو اس نے نقصان پہنچایا. نبی پاک علیہ السلام کے دل پر یہ سانحہ بڑا غمگینی کی کیفیت کے ساتھ گزرا. شدت غم کے اندر جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو کھولا، عرض کی مولا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی کے منہ سے
से जो बात निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। दोस्तान मोहतरम, बस हुजूर की जुबान से ये जुमले निकलने थे। ये अबू लहब अपने पुत्र को लेके शाम तजारत के लिए गया। रात के वक्त एक मकाम पे जहाँ पे रुके ना, तो वहां के राहिब ने अबू लहब से कहा, राती ध्यान न सोयो, इधर जानवर बहुत है, रात को जरा होशियार होके सोना, चीर फाड़ करने वाले यहाँ पर जो जानवर है वो हमला कर देते हैं। अबू लहब जो था अपने काफले ने कहला पिया, कहंदा मेरे पुत्र दी हलाकत दे बारे च मुस्तफा ने आखिया है, यानी काफरा भी पता सी मदीने वाला जो आखदा रब उस तरह घर छड़दा भी है। वो कहता है हलाकत के बारे में मुस्तफा ने कहा है, लिहाजा तुम ऐसा करो, सारा तजारती सामान उसको जमा करो, उसके ऊपर मेरे पुत्र को सुलाना, खुद इर्द गिर्द सो जाना, ताकि कोई जानवर भी आए तो तुम तक आए, मेरे पुत्र तक ना है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिन्हां दी ड्यूटियां उतो लगियां उन्होंने पता होंदा गुस्ताख केड़ा ते दूजा केड़ा भी है। कहते हैं रात का वक्त जब आया, एक शेर उनके काफले के करीब आया, एक नु सूंघिया, दूजे नु सूंघिया, तीजे नु सूंघिया, यानी शेर के आने का अंदाज बता रहा था। भाई मैं शिकारी हूं, क्योंकि शिकारी के सामने एक भी शिकार आ जाए तो वो उसी को लेता है, दूसरे की तरफ नहीं जाता, पहले कोई गनीमत जानता है। एक एक को सूंघ के बता रहा था, आप पे नहीं आया किसी ने ड्यूटी लाई है, आप पे नहीं आया किसी ने कलिया, सबको सूंघ के मेरे दोस्तों अबू लहब के पुत्र के पास गया। जब पुत्र के पास गया तो फिर एक लम्हा भी जाया न किया, हमला करके सर तम से जुदा कर दिया और ये बताया, जो रब अबाबीलों से हाथी मरवाना जानता है, वो हम शेरों से मुस्तफा के गुस्ताख मरवाना भी जानता है। याद रखना मेरे दोस्तों, जेड़ा नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ, हम यार देखो ना कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं इन लोगों की दो नंबरी, मेरे दोस्तों इस बात को समझना, इनका कहता जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी हक राय होना चाहिए। मैं कब बगैर था, तू इतना बड़ा गलीज इंसान है कि तुम लोग तो अपने कौल के ऊपर पूरा नहीं उतरे। इस पर दलील दूं एक, हजरत तुहानू पता तैयब उर्तगान ने आख्या कि फ्रांस के सदर को दिमाग का इलाज कराना चाहिए, सिर्फ इतनी जी बात आखी है। आपको पता है कि फ्रांस ने तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया, सबको पता कि नहीं? बगैर तो वो जिहड़ा हराम है, असल हराम है, उदी तुहाडे को जनाब गुस्ताही बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम नबियों के इमाम की गुस्ताही बर्दाश्त करें? मेरे दोस्तों याद रखना, ये किसी वहम के अंदर है। पुराने लोगों को दी पुछो, पिंडा था वाले कभी किसी ने डिकेटी करनी होती सी ना, पहले वटा सुटता सी है, तो जे एकदम ये कोई रिएक्शन आ जाता तो नट जाता ही है, अगर रिएक्शन नहीं आता था फिर वो डिकेटी डालता था। तो दोस्तों ये इसी तरह ये बार बार करते हैं। ते जरा गौर से करिए, मुसलमाना चले भी नबी का प्यार है कि नहीं, चेक कर देने हले भी जज्बात है कि नहीं। हम इनको बता देना चाहते हैं, जमीनें खत्म हो सकती हैं, आसमान खत्म हो सकते हैं, हमारे जज्बात ठंडे नहीं हो सकते। बड़े की जरूरत तो देंगे हम लहू का तेल चरागों को जलाने के लिए। शराब पे इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, जहाँ दे के भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं जाए बदखा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हमारे दिल भी मुस्तफा के लिए है, हमारी गर्दनें भी मुस्तफा के लिए है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनको पता ही नहीं है, तो अपने नबी ना प्यार नहीं ना सही, तुम्हें पता ही नहीं है हमारा बच्चा भी अपने नबी से कितना प्यार करता है। यकीन करो ये तो जवान है, हमारा बच्चा भी नबी की अजमत के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। इमाम शहाबुद्दीन ने इस बात को लिखा अल मुस्तदरफ फी कुल्ली फनिल मुस्तदरफ के अंदर, वो कहते हैं कि बहरीन के अंदर ना कुछ बच्चे हॉकी के साथ खेल रहे थे,
وہ جناب وہ ہاکی دے نال کھیلدے کھیلدے ایک بال نا پادری نو وج گیا, پادری قریب اور سینے تے جو بال وجیا نا تے بچیاں نے پہلے ترلا پایا, انہوں نے کہا بال دے دو, جان بوجھ کے نہیں مارا ہے, لیکن غصہ سی انہیں بال نہیں دیتا. ایک بچہ آگے گیا, اس نے کہا تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہے, اپنے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بال دے دے. اس نے جب یہ سنا کہ مسلمان ہے, اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی. اب بچے تھے, بچے حضرت بچے نے کتنا کو جگرا ہوندا ہے, کتنے کو جذبات ہوتے ہیں, لیکن جب اس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی, امام چہابودی نے لکھیا بچے نے ہاکی مار مار کے گستاخ مار چھڑیا, ہاکی مار مار کے بچے نے ہاکی مار کے. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور تھا, یہ کیس جب حضرت عمر فاروق کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا, امام شہاب نے اس بات کو لکھا, کہتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی, وہ ایک بڑا مال غنیمت آیا, لیکن فاروق اعظم کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش اس وقت دیکھا جب انہوں نے سنا کہ بچوں نے مصطفیٰ کی عزت کے اوپر پیرا دیا ہے, وہ بچیاں نے مصطفیٰ نے گستاخ نو پھڑو دیتا ہے. فاروق اعظم نے کہا, فاروق اعظم نے کہا لوگوں آج اسلام غالب آ گیا ہے, آج اسلام غالب آ گیا ہے. جنہیں کیس لے کے مقدمہ لے کے فاروق اعظم کے پاس آئے نا, آپ نے کہا بچوں کے نبی کی گستاخی ہوئی تھی, بچے اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کرتے, اپنے نبی سے وفا کا اظہار نہ کرتے, کوئی خون کا بدلہ نہیں ہے, وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے. ہم بتا دینا چاہتے ہیں عزت اس کی ہوگی, احترام اس کا ہوگا جو ہمارے نبی سے پیار کرنے والا ہوگا. یاد رکھنا میرے دوست, یہ کسی وہم کے اندر ہے. دیکھو نا حضرت چیچنا نا مسلمان سے نہیں تو لائیے گستاخ دی ہے, چیچنا دا ہی ہے. پچھلے دنوں منڈی بہو دن میں ادھر گیا بیان کرنے کے لیے, وہاں کا لڑکا تھا نا جس نے حملہ کیا, 2 کو زخمی کر دی. کنو کنو روکو گے, تھانوں کی پتہ کدے اندر کنا عشق دا پامڑ بلیا ہے, تسی تے کسی وہم دے اندر ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو, لیکن باز آ جاؤ. تم جس آگ کے ساتھ کھید گو تم ختم ہو جاؤ گے, تم برباد کر دیے جاؤ گے, تم تباہ کر دیے جاؤ گے, لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا, سارے بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, کیونکہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جگہ میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور رات بھی ہے, مل کے پڑھو. دونوں جگہ میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور رات بھی ہے. یہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کبھی تھا اور آج بھی ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ. وقت کی میں نزاکت کو سمجھ رہا ہوں, آخری بات سے پھر انشاءاللہ سبحان اللہ. الحمدللہ میرا یہ ہے کہ جدھر ٹائم دیا ہو حضرت اتھے جائی دا گیا ہے. رات میں بھی ساڑھا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ناروال تو جا رہے سیں, گدڑ کوئی آ کے لگ گیا ہے, تو انہوں نے نہ کیتی ہے تے اسی گھر واپس آیا, نہیں تے اسی انہوں نے کہا ہی گڈی ٹھیک کرا کے آ جاؤں گے. تے کہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے, کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ ہے, جنہوں ٹائم نہ دئیے وہ کہندا ہے لاما صاحب تہاڈا پرانا تعلق سی, تسی ہن پہاڑاں تے پیندے ہوئی ہے. حضرت کی دیکھو نا, انہاں نوں میں ٹائم پہلے دیتا رہا تے میں لاہور تقریر کرن چل جا 50,000 واسطے, میں رب رسول ناراض کیتا کہ نہیں کیتا, بس سمجھو کہ نہیں ہے. جتنے احباب ہیں جو بلاتے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھ لینا, حضرت کبھی کسی دے نال ٹوک کے والا معاملہ نہیں کیتا. اصل بابا سرکار ہے. ہاں جی, حقیقت بات یاد رکھ, کیونکہ آنے ہیں یار اللہ دیکھو نا 1 بجے کا ٹائم ہے, یقین کرو 1 بجے تقریر کی جائے کوئی ماحول بند ہے, لوگ کہتے ہیں یار نیندر آ رہی سی ہے, اپنے مان سے بتاؤ پتہ چلتا ہے کہ نہیں 8 بجے دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ دسو تھوڑی ساری تھکاوٹ دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میرے دوستو اے جڑا چیک کردے نے نا محبت ہے کہ نہیں, عشق ہے کہ نہیں. کل تک پروگرام کرتا جوید چودھری ایکسپریس نیوز, شاید آپ نے صحافی ہے بڑا سینئر صاحب, کہتا ہے میں انگلینڈ گیا, اپنے کالم چ لکھا, کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو ادھر میں نے یہودی کو دیکھا اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اسلام پہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا تو ہی ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی تھی, ہلے بھی مخالفت, تے تو اسلام پہ پی ایچ ڈی کرتا ہے. انہوں نے کہا, اس نے کہا صرف ایک بات جاننے کے لیے. انہوں نے کہا وہ بات کیا؟ انہوں نے کہا یار دیکھو تمہارے یہ جو مسلم ممالک سے جوان ادھر آتے ہیں,
تو بس کچھ نکال کے باقی جتنے بھی ہیں جڑے کرتوت اسی کرنے وہ بھی وہی کر دینے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں. لیکن جب بات مصطفیٰ کی عزت کی آ جاتی ہے وہ جہو جہا جذبہ مولوی دا ہوندا ہے انہاں دا انہاں نال ود کے ہوندا ہے. وجہ کی دیکھو نا حضرت تھوڑے بھی تو کئی نے داڑھی نہیں رکھی تے منڈے جناب دیکھو کڈے کڈے ہاتھ جا رہے ہیں. ایدی وجہ کی ہے؟ چلو میں تو داڑھی رکھی دی ہے, میرے جذبات چلو میں مسیتے بھی جاندا ہوواں گا, قرآن پڑھنا پڑھانا تعلق ہے, لیکن جذبات حضرت دیکھو نا جنہاں نے یوٹیوب تے فیس بک تے لا دی واٹس ایپ تے لا دیتا گیا, پھر بھی یہ جذبات کی ہے وہ کہتا ہے بس سمجھ نہیں آتی. جی چودھری کیا میں نے اسے بتایا ہمارے گھر میں جب کوئی جانا پیدا ہوتا ہے نا اس کے کان میں اذان دے کے کہہ دیا جاتا ہے پترا مرنا بھی اللہ کی تو غلامی ہے, جینا بھی مرنا بھی. اے دیکھو نا یہ دوسرا تیسرا جتنا بھی طبقہ ہے حضرت, جتنا تسی کوئی اٹھا کے دیکھا جتنے مرضی نے کتنا کو پیار کر دینے جناب جنہاں نو مانتے ہیں, کوئی پیار چکر والا کوئی کام نہیں ہے. حقیقت بات ہے حضرت. آؤ جی جرمنی کا ویزا لگوا دیں, آؤ جی انگلینڈ کا ویزا لگوا دیں, آؤ جی آپ کو امریکہ کا ویزا لگوا دیں. میں کہا دور فٹے نبی منوانا سے ویزے لگوا کے دیں. یہ کیڑی گل ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار اور جنہوں نے تک لیا وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہیں دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں. ضلع تھرپارکر دے اندر ضلع تھرپارکر دے اندر وہ ایک لوہار سی تے جناب اپنا کام کردا پے تے ایک مرزائی دا منن نال چلا گیا. انہیں کہا دیکھو جڑے ماڑے موٹے ہوندے نے انہاں نوں گھیر دینے ہیں, جرمنی چلے جو کچھ گھیر بھی کھت دینے ہیں, لیکن غیرت مند ہی ہوندا ہے. ماڑا سی لیکن عقیدہ بڑا پکا سی ہے. انہوں کہندا ادھر کا ویزا لگے گا ادھر کا لگے گا, مارے اس کو مانو ہے. وہ پا جی انہیں گل ساری سن کے نا لیکن وہ بھی اپنی شے انہیں دھون ناپ کے نا گوڈے تے رکھی کلارا اتنے رکھ کے نا انہیں کیا مرزا جھوٹا سی. میں کہا جی جھوٹا سی. حضرت پستول کسی دے سامنے رکھو چنگا بھلا بندہ مان جاندا جی. ہاں جی انہیں کہا جی جھوٹا سی. انہوں نے جھوٹا سی. انہوں نے کہا جی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا سارا کچھ منوا کے نا انہیں کہا تینوں اپنے نبی نے نہ پیار سی اللہ ٹوکا مینوں منوا کے دس میرے غلام. بس آخری مل کے پڑھو غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام. برے درود ان پر ملی زبان اسی لیے فدا ہوں ان کے دین پر اے من میں جان اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے. انشاءاللہ کدی آواں گے تے گھنٹہ ڈیڑھ انشاءاللہ پتہ لگ گیا نا. کئی جگہ اس طرح ہوندا ہے حضرت تھانوں پتہ نقیبے میں پھر ترلا ہی پاوندا رہندا آکھو سبحان اللہ. میں کہا پچھوں کنیکشن آندا ہوے تے اگلیاں نوں بھی پتہ لگ جاندا. اللہ سب دانا قبول و منظور فرمائے. واخر سبحان اللہ.